اس سارے معاملے میں پاکستان کی پوزیشن دیکھنا بھی بڑی ضروری ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایشوز کیا ہیں، کیا کوئی اپرچونٹیز بھی پاکستان کو ہیں. تو اس وقت پاکستان جو ہے ان ایکویوکل سپورٹ دے رہا ہے رشیا کو. آپ نے پرائم منسٹر کی اسپیچز بھی سنی ہوں گی. یہ جو پرائم منسٹر کا ابھی وزٹ ہوا تھا، اس سے پہلے 2011 میں ہوا تھا، یعنی تقریباً 10 سال پہلے، اور اس سے پہلے پھر 90s میں ہوا تھا، یعنی وہ بھی 10-11 سال پہلے ہی ہوا تھا. تو 10-11 سال کے بعد جو ہے وہ پرائم منسٹر وزٹ کر رہے ہیں رشیا کا. اور آپ نے دیکھا کہ وہ بالکل عین اس وقت ہمارا وزٹ ہوتا ہے پرائم منسٹر کا جس وقت وہاں پر ایک جنگ جو ہے وہ چھڑنا شروع ہو جاتی ہے، وچ شوز کہ پاکستان از ان ٹوٹل سپورٹ آف رشیا. اب دیکھیں کہ وار آن ٹیرر پہ بھی پاکستان نے یو ایس کا اور اسینشلی نیٹو کا ساتھ دیا، جس کے نتیجے میں ہمارے کافی لوگ جو ہے وہ شہید ہو گئے، ہمارے فوجی شہید ہو گئے، ہمیں بلینز آف ڈالرز کا جو ہے وہ نقصان پڑا. لیکن جیسے پرائم منسٹر نے کہا کہ کیا کبھی انہوں نے ہمیں اپریشیٹ کیا؟ بالکل نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ ایک ڈو مور کی پالیسی جو ہے وہ انہوں نے شروع کی. ہمارے پورے ریجن کو وہ ایف پاک کے نام سے جو ہے وہ پکارنا شروع کر دیا انہوں نے. ہمیں بھی اسی کیٹیگری میں وہ لے کے آئے جس میں افغانستان کو شامل کرتے تھے. ڈرون اٹیکس جو ہے وہ ہمارے علاقے میں ہوئے، ساورنٹی ہماری جو ہے وہ کافی کمپرومائز ہوئی، جس کی وجہ سے فارن جو ریلیشنز ہیں ہمارے، اس میں ہماری پوزیشن دنیا کے اندر بہت ویک ہونا شروع ہو گئی. بلکہ ابھی تک جو ہے وہ پاکستان اس سے ابھر نہیں پایا ہے، جس میں بڑی کافی محنت کی ضرورت بھی پڑے گی. لاسٹ 2015 میں پاکستان نے ایک پروجیکٹ جو ہے وہ کرنا چاہا، پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن کے نام سے. اس کو ابھی انہوں نے رشیا میں جو ہے وہ جیسے ہی گئے ہیں تو اس کو ریویمپ کرنے کی کوشش. یہ تقریباً 1100 کلومیٹر لانگ ایک پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن ہے جس کو فائنانس کر رہا ہے ماسکو. اور دوسرا جو کہ 2 ملین ٹن ویٹ جو ہے وہ پاکستان کو رشیا نے دینے کا وعدہ بھی کیا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پاکستان نے یہ پوزیشن کیوں اختیار کی ہے، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کبھی ان کو اپریشیٹ بھی نہیں کیا گیا، بلکہ ایک بائیڈن جیسے ہی پرائم منسٹر وہاں کے پریزیڈنٹ بنتے ہیں تو بائیڈن کی طرف سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی سپورٹ نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہ ان کی طرف سے کوئی کال نہیں آتی. اور ولادیمیر پوٹن جو ہے وہ 3 دفعہ کال کر چکے ہیں پرائم منسٹر کو، جس کی وجہ سے ظاہر ہے ہماری فارن پالیسی بھی ہم اپنے انٹرسٹ کے حساب سے دیکھیں تو ہم ظاہر ہے رشیا کی طرف جو ہے وہ پاکستان جائے گا. یو ایس نے جو افغان ایگزٹ میں پاکستان نے بہت زیادہ ہیلپ کی یونائٹڈ اسٹیٹس کی ایگزٹ میں، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے سپورٹ نہیں ملی. اور ٹریڈیشنلی ان دونوں کے یونائٹڈ اسٹیٹس کے اور پاکستان کے جو ریلیشن شپس ہیں وہ دونوں طرف سے ایک مسٹرسٹ کا شکار رہے ہیں. دیکھیں ایشوز بھی ہیں اور اپرچونٹیز بھی ہیں. پہلا ایشو ہے جیسے مثال کے طور پر انڈیا کا رشیا کے ساتھ بہت سٹرونگ ٹائز ہیں. انڈیا بہت زیادہ ہتھیار خریدتا ہے رشیا سے، رشیا بہت بڑا ہتھیاروں کا سپلائر ہے انڈیا کا. تو ظاہر ہے ایک پاکستان جو ہے ایک ایسے بیلنس کرنا پڑے گا پاکستان کو رشیا کو، تاکہ رشیا کی انکلینیشن پاکستان کی طرف بھی بڑھے. اس کے علاوہ جو یونائٹڈ اسٹیٹس اور یورپین یونین ہے، ان کے ساتھ جو پاکستان کا اس وقت ٹریڈ چل رہا ہے وہ رشیا کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، یعنی بہت ہیوی ریلائنس ہے. یو ایس کی ملٹری سپورٹ اور اکوپمنٹس کی بہت بڑی ہیوی ریلائنس ہے. اور پاکستان کافی عرصے تک نیٹو کا ایک سپورٹر رہا ہے اور رشیا کو، جس کی وجہ سے ہمیشہ سسپیشن بھی رہی ہے. اور افغانستان کی پوری ہسٹری آپ کے سامنے ہے. یو ایس ایس آر کو جیسے ہی ڈیزالو ہوتا ہے تو اس میں پاکستان کا جو رہا ہے کردار، اس میں بھی رشیا جو ہے وہ بہت سسپیشن کی نگاہ سے دیکھتا ہے. پاکستان اس وقت آئی ایم ایف کے ٹریپ میں بھی ہے، تو پاکستان اپنی پالیسیز جو ہے جب بنائے گا تو ظاہر ہے آئی ایم ایف بھی ڈکٹیٹ کرتا ہے. تو یہ سچویشن بڑی ٹرکی ہو جاتی ہے پاکستان کے لیے. ان ایشوز کو ظاہر ہے پاکستان کو فیس کرنا پڑے گا. ایک اپرچونٹی بھی ہے. اپرچونٹی کیا ہے کہ یہ جو پورا ہمارا ایشیا ہے، ایشین بلاک ہے، جس میں آپ اگر ابھی دیکھیں گے تو چائنا نے ایبسٹین کر دیا، رشیا نے ایبسٹین کر دیا، پاکستان نے ایبسٹین کر دیا، چائنا، انڈیا اور پاکستان نے ایبسٹین کر دیا، اور رشیا نے تو ویٹو کر دیا. اب رشیا کے ساتھ جیسے کھڑے ہو گئے ہیں چائنا، انڈیا اور پاکستان. اور یہ جو ممالک ہیں یہ کسی نہ کسی طرح شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن کا بھی حصہ ہیں. اور یوں سمجھ میں آ رہا ہے کہ جیسے ایشیا کے اندر اگر آپ رشیا کو بھی ایشیا میں تصور کریں
تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ وہ اٹس مور آف ان ایشین کنٹری دین یورپین کنٹری. تو کیوں یورپ بھی ان کو نہیں مانتا, کبھی اس کو جو ہے وہ یورپین یونین میں شامل بھی نہیں کیا, حالانکہ بہت بار رشیا نے کوشش بھی کی ہے. بہرحال تو ایک جیسے ایک بلاک بن رہا ہے ایشیا کے اندر, جس میں چائنا بہت بڑا پلیئر ہے, رشیا بہت بڑا پلیئر ہے, انڈیا بہت بڑا پلیئر ہے, پاکستان ان کے ساتھ ہے. تو ایک قسم کی جو ہے وہ نئی جو ہے وہ ایک بلاک بن گیا ہے. اس اپرچونٹی کو پاکستان بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ اچیو کر سکتا ہے, اور اس میں اپنے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں ان کو جو ہے وہ زیادہ بھرپور طریقے سے پیش بھی کر سکتا ہے, اور اس سے فائدہ بھی لے سکتا ہے. کیونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی پاکستان جو ہے وہ اس کے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں, اور جو چائنا ہے اور رشیا ہے, کیونکہ وہ بالکل ہمارے ساتھ ہی ہیں, تو اس لیے پاکستان کو نہ چاہتے ہوئے بھی ایشین بلاک کے اندر شامل ہونا پڑے گا, اور اپنی جو ویسٹ کے ساتھ جو ہے وہ جو تعلقات بہت زیادہ جو ریلائنس ہے اس کو کم کر کے ایسٹ کی جانب بھی ہمیں آنا پڑے گا, کیونکہ یہ ہمارے خطے کے لیے بڑا ضروری ہے.